وقت میں مخلص تھا، اس وقت مر جاتا تو امید ہے کہ جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا، انی قد کنت علی اطباق ثلاث، یہ 3 دور سے گزرا ہوں۔ جب وہ انتقال کا وقت تھا نا، کا ایک دور یہ تھا کہ میرے دل میں سب سے بڑی دشمنی اللہ کے نبی کی تھی، اور میرا جی چاہتا تھا کہ مجھے موقع ملے میں ان کی گردن اڑا دوں۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں یقیناً جہنم میں جاتا۔ پھر اللہ نے مجھے ایمان کی روشنی دی، ہدایت دی۔ پھر اللہ نے مجھے اپنے نبی کا ایسا عشق دیا کہ میں زندگی بھر ان کے چہرے پر نظر نہ ڈال سکا حیا کی وجہ سے۔ اگر تم مجھے کہو کہ اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا، چونکہ میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو آنکھ بھر کے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں اس وقت مر جاتا تو میں جنت میں جاتا، مجھے امید ہے میں جنت میں جاتا۔ اب میں تیسرے دور سے گزر کے مر رہا ہوں، جس میں پتہ نہیں ہم نے کیا 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 نہ کیا، اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ایک دعا مانگی، وہ دعا میں روز مانگتا ہوں، روز مانگتا ہوں۔ اللہم لا بریء فاعتذر، اللہم لا بریء فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، ولا مستنکر بل مستغفر۔ اللہم لا بریء فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کہتے کہتے روح پرواز کرتا۔ میں نے اس کو یوں کیا ہے، یہ میری روز کی دعا ہے تقریبا۔ اللہم انی ما قدرت حق قدرک، یہ میں ایک جملے کا اضافہ اس میں نے کیا ہوا۔ اللہم انی ما قدرت حق قدرک فلا بریء فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، لا الہ الا اللہ۔ ایک دور میرے اوپر وہ تھا جب میں کالج میں ناچتا بھی تھا، گاتا بھی تھا۔ میں اس وقت مر جاتا، میں سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر ایک دور وہ میرے اوپر گزرا جو تمہیں سنا رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا تھا، مجھے کس نے جاننا تھا۔ اور اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں تھی، اور اللہ کے سوا کوئی طلب نہیں تھی، کچھ سامنے تھا ہی نہیں نیت کو خراب کرنے والا۔ اس وقت اللہ بلا لیتا تو اس کے خزانوں سے امید تھی کہ سیدھے ہی ٹپ جاتے، پار ہو جاتے۔ اب یہ تیسرا دور ہے، اس میں شہرت، واہ واہ، پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، مجھے نہیں پتہ۔ اللہ نے میری آواز کو خیر کا ذریعہ بنایا، میں شکر گزار ہوں۔ اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو پھیر رہا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ تمام طبقات امت میں
اور تمام مسالک اور مکاتب فکر میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر رہا ہے. یہ ایسا کبھی ہوا نہیں. دیوبندی سٹیج ہے، دیوبندی علماء ہیں، دیوبندی مشائخ ہیں، دیوبند مکتب فکر والے ہی ان سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. بریلوی سٹیج ہے، بریلوی عالم ہیں، بریلوی مشائخ میں سے ہیں، بریلوی ان کا محبت کرتے ہیں. شیعہ ہیں، اہل تشیع ان کی قدر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. غیر مقلد ہیں، وہ غیر مقلد ہی ان کی عزت قدر احترام کرتے ہیں. تو تعصب کی دیواریں ہیں، اس سے پار دیکھنے کا حوصلہ ہی کوئی نہیں. تو ایک عجیب و غریب قصہ ہو گیا ہے، سوائے شدید متعصب ان کے علاوہ اس اللہ نے اس طرح نظام چلایا ہے. میں حیران پریشان شکر گزار. ہر مکتب کے آدمی کے دل میں بات جا لے رہے ہیں، کسی نہ کسی راستے پر آ رہے ہیں. تو اس نعمت کا جتنا شکر کون ادا کرے، ہو ہی نہیں سکتا. محبت ایک ایسا لطیف احساس ہے جو جا کے دلوں میں جگہ بنا لیتے. میں نے پورا مہینہ اس کو بیان کیا کہ بھائی امت بن کے رہو. تم دیوبندی ہو اپنے اندر رکھو، تم بریلوی ہو اسے اپنے اندر رکھو، تم شیعہ ہو اسے اپنے اندر رکھو، تم غیر مقلد ہو اسے اپنے اندر رکھو، تم حیاتی ہو مماتی ہو اسے اپنے اندر رکھو. لیکن اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو. اور میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ جو میرے دل میں اللہ نے سب کی محبت ڈال دی، مجھے کسی سے نفرت کوئی نہیں. ایک روایت آپ نے سنی ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. رات میں نے روایت پڑھی مسند احمد، ایسے اپنے اب پڑھنا تو ختم ہو گیا، کتاب ایسے الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا تو مسند احمد کی روایت، المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ. من سلم الناس، المسلمون نہیں کہا، الناس، وہ صحیح حدیث ہے. اور یہ تو مشہور حدیث ہے جو تقریباً روزانہ میں بیان کرتا ہوں. یا بنی لانس ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد غش لمسلم نہیں، لأحد فافعل. ثم قال یا بنی وذلك من سنتی، یہ ہے میری عظیم الشان سنت. ایک آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، پریشان ہوں، اور ایک اللہ سے بات کرتا ہوں. یا اللہ، بات یہ ہے، ایک صرف تجھے پتہ ہے کہ میں اندر سے کھوٹا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں میں بہت ٹھیک ہوں. اب تیرے بندوں نے نا مجھے تیرے نیک بندوں میں کھڑا کر دیا. اگر تو نے میرے راز کھول دیے نا، تیرے نیک بندے بدنام ہو جائیں. میں تو تیرا کمی میراثی ہوں، میری کیڑی گل، لیکن تیرے نیک بندوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. یا اللہ، مجھے رسوا نہ کرنا. اپنے نیک بندوں کی طفیل جن میں تیرے بندے بندیاں مجھے ان میں کھڑا کر چکی. میں اللہ کی بڑی محنت کرتا ہوں. غار میں بیٹھ کے عمل کیا جائے تو اخلاص کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. تو لاکھوں کے مجموعوں کے سامنے انسان آ جائے، کیسے دعویٰ کرے گا میں اس کے لیے کروں. پھر ایک بات میں اللہ سے کرتا ہوں، ہمارے ہاں دیہاتوں میں، جو ہمارے دیہات ہیں پنجابی لوکل ذمہ داروں کے جو دیہات ہیں، آپ میں جو ہمارے گاؤں گیا اس نے دیکھا ہوگا کچے گھر بنے ہوئے ہیں. اندر ہماری حویلیاں ہیں، 4 ایکڑ کی دیوار ہے جو ہمارے بزرگوں نے ڈالی تھی.
اور اس میں اس وقت یہ دو بھائیوں نے چچا زاد نے اس کے اندر گھر بنائے اپنے 4، اور اس کے باہر کچے گھر بنائے اپنی رعایا کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے۔ ان میں اب بعض ایسے ہیں جن کی 5ویں پشت ہمارے پاس پل رہے۔ یہ جو ابھی ڈرائیور میرے ساتھ آیا ہے، یہ 5ویں پشت ہے ہمارے پاس، 4تھی، اس کا بیٹا 5ویں پشت۔ اس طرح وہ ہمارے ساتھ وفا کر کے چلے، باقی آتے جاتے بھی رہتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ وہ بڑے جابر لوگ تھے، بڑے جابر لوگ تھے۔ تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہم جا رہے تھے اسکول، پرائمری، 8-10 بچے چھوٹے چھوٹے، 2ری 3ری۔ ایک لوہاروں کا بیٹا تھا، لڑکا، ان کے بھی اب 5ویں پشت ہمارے پاس۔ اس کا نام تھا اللہ بخش، اس کو ہم بکھو بکھو کہتے تھے، بکھو لوہار۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، یہاں اس کندھے پہ، اور ہم ایسے گزرے تو میرے چاچا میاں محمد رمضان رحمت اللہ علیہ ہو گئے، فوت ہو، ساری قبروں میں چلے۔ وہ بیٹھے تھے ڈیرے میں، انہوں نے کہا اے بکھوا ادھر آ، ہم سارے ہی چلے گئے۔ تو پتہ نہیں چاچا کی آدھا ہے، چھوٹ میرے خیال ہے 8-9 سال کی عمر ہوگی۔ تو انہیں جوتا اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کیا، بے رحمی کے ساتھ، اتنی بے رحمی کے ساتھ کہ میرے دل میں اپنے چاچا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ کیا کر رہا ہے؟ وہ مارے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، مارے جا رہا ہے۔ خود ہالیو میاں ہوئے ہالیو معافی دے، مار مار مار۔ آخر میں کیا کہا؟ تو سردار دے موڈے تے ہاتھ رکھنا ہے کمی ہو کے۔ کیا کہا؟ تو کمی ہو کے سردار دے موڈے تے ہاتھ رکھنا ہے۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ ہمارا کلچر تھا۔ ہر 2-3 دن میرے باپ نے کسی کو گرایا ہوتا تھا اور مار 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 اس کا حشر خراب کیا ہوتا تھا۔ اپنے بچپن میں دیکھا، جب وہ کسی پہ ناراض ہو جاتے زیادہ تو کہتے مطلب اس کو گاؤں سے نکال دو، اس کو گاؤں سے نکال دو اور اس کا سامان اٹھوا دو اور اس کو یہاں سے کہو یہ نکل جائے۔ پھر وہ آ کے پاؤں پڑتا، محنت کرتا، میاں میں کتھے جاواں، میرے کو تا کوٹھا ہی کوئی نہیں، میرے کو تا چھت ہی کوئی نہیں۔ وہ بڑے سخت ہوتے تھے، وہ نرم نہیں ہوتے تھے، نہیں نرم ہوتے تھے۔ تو بس ٹھیک ہے جا کے دیں ٹھکانہ بناتے، نکل جائے۔ پھر کہتا میاں مینوں 8,000 دیں، 8,000 دیں مہلت دے، میں کدائیں کسی کو کوٹھا مانگ لیں تو مڑ میں لگا جاساں۔ ہاں، اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے جاتے تھے، یہ میں نے آپ کو پس منظر بتایا۔ اب یہ ایک ہوتا مڈی، ایک ہوتا ہے بھانڈا۔ بھانڈے یہ مفرد اور مڈی یہ جمع ہے، پورے سامان کو مڈی کہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے چیز کو بھانڈے کہتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو ہمارے بزرگوں کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، ایدی مڈی چواؤ، ایدے بھانڈے کٹو، یہ 2 لفظ ہوتے ہیں۔ ایدی مڈی چواؤ، ایدے بھانڈے کٹو، وہ آگے منتیں کر۔ اب بھی میں دھندلا سا دیکھ رہا ہوں کہ ریڑیوں پہ سامان لادا ہوا ہے اور بچوں کو ساتھ لیا ہوا ہے اور اندیکھی راہوں پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کوئی ٹھکانہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک بچپن کے واقعات نقش ہیں۔ تو میں اپنے اللہ سے یہ کہا کرتا ہوں، یا اللہ میری مڈی نہ چما، میرے بھانڈے نہ کٹ رہا، میرے کو تو چھاتی کوئی، میرے کو تو ٹھکانا نہیں، تو بڑا بڑا سردار رب ہے، تیرے خزانے کیڑا کھو گھاٹا پہ جانا ہے، میرے یا نکمے نہ میں ٹور چھڑیں، میرے بھانڈے نہ کٹ چما، میری مڈی نہ چما، میرے بھانڈے نہ کٹاویں یا اللہ، میرے کو تو ٹھکانا ہی کوئی نہیں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ کون ہے؟